بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ لفظ ترجمہ۔ علم نشرح، جو ہے یہ سوالیہ ہے، یہاں پہ اس کے ذریعے سوال کیا گیا ہے۔ اس کی جگہ ہم حل بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات میں صرف سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پہ بات واضح ہو سکے۔ ہم حل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور حل کا مطلب ہے کیا، اور کا مطلب بھی کیا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حل انت موجود فی البیت، کہ کیا آپ گھر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے لم کا مطلب ہے نہ یا نہیں۔ نشرح جب بھی فعل کے شروع میں نون آئے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کا مطلب ہوگا ہم۔ نشرح میں شین را ہا، نشرح میں شین را ہا جو ہے یہ شرح کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ اس کا روٹ مادہ ہے، اس سے یہ لفظ یعنی کہ بنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، واضح کر دینا، اپنی بات کو بالکل کھلے الفاظ میں واضح کر دینا، اس کی وضاحت کر دینا۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں شرح بخاری ہے، اس میں بھی ایک شرح کی گئی ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کسی شخص کو مطمئن کرنا علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، یہ ساری چیزیں اس میں شرح کے وضاحت میں آتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے شرح صدر کے ساتھ قبول کیا ہے، یعنی کہ اس نے کھلے دل سے کسی بھی چیز کو قبول کیا ہے۔ تو علم نشرح لک صدرک، لام جہاں پہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یعنی کہ اس کا مطلب ہے کے لیے، اور کا ضمیر ہے حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے۔ کیف حالکما، تم دو کا کیا حال ہے۔ اور کیف حالکم یعنی جمع کے لیے تم لوگوں کا کیا حال ہے۔ صدرک، صدر جو ہے اس کی جمع ہے صدور، اور صدر کا مطلب ہے سینہ، اور کا کی ضمیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی اس کو کیا ہم نے آپ کے سینہ اطہر پہ، یہاں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق الصدر کیا گیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو آب زمزم سے پاک کر کے دھو کے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس کو غسل دے کے اس کو پاک کیا گیا تھا، تاکہ آپ کے سامنے جو آگے مسائل آ رہے ہیں کفار مکہ کو فیس کرنے کے لیے، تو ان کو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن پاک کا مکمل کرنا تھا، یہ اس کے لیے متحمل کرنے کے لیے آسانی ہو۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا کہ کیا اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ووضعنا عنك وزرك بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ اتار دیا ہے۔ لفظ ترجمہ۔ ووضعنا عنك وزرك، واو کا مطلب ہے اور، وضعنا کا مطلب ہے ہم نے اتار دیا، ہم نے ہٹا دیا۔ ان کا مطلب ہے کے بارے میں یا کے لیے، اور کا کی ضمیر
حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے ہے، یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ یعنی کہ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے۔ وزرک، وزرک، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور اس سے مراد ایسا وزن ہے، ایسا بوجھ ہے کہ جس کو آسانی سے اٹھایا نہ جا سکے، یعنی کہ بہت ہی بھاری وزن، بہت ہی ثقیل وزن، جس کو آسانی سے نہ اٹھایا جا سکے، بلکہ انتہائی مشکل سے اس کا اٹھانا جو ہے نا وہ متحمل ہو۔ اور یہاں پہ ایک بار پھر کا کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ علماء کی دو آراء ہیں، یعنی کہ وہ کون سا وزن تھا، وہ کون سا بوجھ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا دیا یا ریموو کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی فکر تھا اس بات کا کہ کفار یا کفار مکہ کس طرح سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انتہائی جہالت میں گرے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو یہ فکر تھی کہ ان کو کیسے نکالا جا سکے، اور دوسری یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اسی جہالت میں رہے اور اسی جہالت میں فوت ہو گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا، یعنی کہ ان کا جو قبر کا عذاب ہوگا وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند تھے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہو کے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کا یہ جو بوجھ ہے وہ اتار دیا ہے۔ الذي أنقض ظهرك بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے تمہاری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ لفظ ترجمہ، الذی انقض ظہرک، الذی اس میں موصولہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو، اور یہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہے الذی کا مطلب بنے گا جس نے۔ انقض، انقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسا کہ کچھ لوگ اگر مل کے کسی بھی درخت کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑیں اور توڑنے کی کوشش کریں تو وہ جو آواز آئے گی اس کو انقضا کہا جاتا ہے۔ ظہرک، ظہر کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو، اور ظہرک میں جو کا کی ضمیر ہے وہ ایک بار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں نے وضاحت کی ہے کہ جو کفار جو بتوں کی زیادہ پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بہت زیادہ فکر تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور دوسری یہ چیز ہے کہ ان کو دین اسلام کی طرف کس طرح سے لے کے آیا جا سکے۔ تو یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائے جا رہا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ غم کہ جس نے آپ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی تو اس کو ہم نے آپ سے دور کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بار پھر ترجمہ آپ اس آیت مبارکہ کا سماعت فرما لیں کہ وہ غم جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ لفظ ترجمہ، ورفعنا، واو کا مطلب ہے اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا، ہم نے اونچا کر دیا،
اور ہم نے اس کو بلند مقام عطا کر دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر آیا ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی لازمی آیا ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اس کے بعد اذان میں بھی اللہ کے ذکر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اذان ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر وقت پوری دنیا میں گونجتا رہتا ہے، جیسا کہ ایک ملک میں اذان ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بالترتیب دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہے، تو یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے کی یہ ریہرسل ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں کہ نماز کے اندر بھی یعنی عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درود شریف رکھ کے اپنے ذکر کے بعد اللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس کو بہت اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے ذکر کے فوراً بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تو میرے خیال میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ لفظ ترجمہ، فَإِنَّا، فا کا مطلب ہے پس یا تو، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، حقیقت یہ ہے کہ، اور یہاں پہ جو انا استعمال ہوا ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور یہ دو چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال، المسجد مع المدرسہ، یعنی مسجد اسکول کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ مع دو چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اچھا، العسر کا مطلب ہوتا ہے انتہائی زیادہ مشکل، مصیبت، پریشانی، دشواری، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ ال استعمال ہوا ہے تو ال کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ انتہائی زیادہ دشواری یا انتہائی زیادہ مشکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، بہت مصائب آتی ہیں، تو یہ جو مصائب اور مشکلات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر انسان صبر سے کام لے اور نماز سے کام لے اور مشکلات کو، مصائب کو اچھے طریقے سے فیس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یسرا، تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، فراخی یا بہت زیادہ آسانی۔ اب یہاں پہ جو کہ نکرہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ آسانی۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ دیکھیں کہ مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی وہ انتہائی زیادہ مشکل تھی، بہت زیادہ مصائب تھی، وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات تھیں، لیکن
جو مدینہ میں زندگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری تو بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی تھیں وہاں پہ ہر لحاظ سے. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، چنانچہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. اِنَّ کا مطلب ہے بے شک، یقیناً، یا حقیقت یہ ہے کہ. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسا کہ میں پچھلی آیت میں بیان کر چکا ہوں کہ ما دو چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، المسجد مع البیت، کہ مسجد گھر کے ساتھ ہے. مع العسر یسرا. عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل، دشواری، تنگی یا مصیبت. اور یہاں پہ چونکہ ال استعمال ہوا ہے تو ال کا مطلب ہے خاص قسم کی دشواری یا خاص قسم کی تنگی. یسرا. یسرا کا مطلب ہے آسانی یا بہت زیادہ آسانی. اب یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں بھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. تو پچھلی جو آیت میں علماء کی زیادہ تر آراء ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت ماضی کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور جو اگلی آیت آئی ہے وہ مستقبل کے لیے آئی ہے. اور اس سے جو دوسری علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے دوبارہ آیت بیان کی ہے. جیسے ہم کسی اپنے پیارے کو جب تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو جائے گا نا، ہو جائے گا نا، یعنی ہم اس کو بار بار یہ اس بات کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا کہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ. لفظ ترجمہ. فَإِذَا کا مطلب ہے، فا کا مطلب ہے پس یا تو. فا کا مطلب پس یا تو. اذا کا مطلب ہے جب، اور یہ حرف شرط ہے. فراغتا کا مطلب ہے جب تم فارغ ہو جاؤ، یعنی یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں. کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ تبلیغ سے، دین حق کی تبلیغ سے اور جہاد سے یا باقی امور سے. فنصب، فا کا مطلب ہے پس، اور نصب کسی بھی چیز کو گاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جھنڈے کو گاڑنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا کسی بھی چیز کے لیے نا. تو فنصب سے مراد ہے کہ آپ عبادت کے لیے یکسوئی کے ساتھ جڑ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب آپ باقی تمام امور سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائیں. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں.
جزاکم اللہ خیر. وإلى ربك فارغب اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. لفظ ترجمہ. وَإِلَىٰ واو کا مطلب ہے اور الہ کا مطلب ہے کی طرف. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ذَهَبَ طَالِبُ إِلَى الْمَسْجِدِ کہ اسٹوڈنٹ مسجد کی طرف گیا. دوسری مثال اذهب إِلَى الْمَكْتَبَةِ کہ میں لائبریری کی طرف جا رہا ہوں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ربک رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کا پالن ہار ہے. اور کا کی ضمیر حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے ہوتی ہے. جیسے میرے سامنے اگر ایک شخص کھڑا ہوگا تو میں کہوں گا کیف حالک تمہارا کیا حال ہے، اور دو اگر ہوں گے تو کیف حالکما، اور تین یا تین سے زیادہ ہوں گے تو کم کا استعمال ہوگا کیف حالکم. فرغب فا کا مطلب ہے پس، اور فرغب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کریں. یعنی یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ یعنی جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تو یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رغبت اختیار کریں، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ ان کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. تو یہ جو سلسلہ تھا آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ پورا دن کفار کے ساتھ جنگ لڑ کے یا پھر جتنے بھی امور ہوتے تھے ان کے ساتھ بحث کر کے یا ان کو دین کی تبلیغ بار بار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک وزن یا ایک تھکاوٹ سی ہوتی تھی. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا کہ جب آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے رغبت اختیار کریں، یعنی یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں. تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو عبادت کرتے تھے تو صبح پھر اسی تازہ دم ہو کے وہ نئی کنڈیشن میں آ جاتے تھے، یعنی پھر سے تازہ دم ہو جاتے تھے. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل کو رجوع کر لو یا رغبت اختیار کر لو. جزاکم اللہ خیر. او حبیب است و از و دارم چشم التفات در بلای ناگہان و در جمیع حادثات آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا.